ابھی ایک کافی نازک دور گزر رہا ہے دیش میں، ملک بھر کے حالات کافی نازک ہیں، تو اس نازک حالات میں مسلمانوں کو کس طرح رمضان گزارنے کی ضرورت ہے اور رمضان کا کس طرح استقبال کریں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک کے تمام مسلمان اور ملک کے تمام باشندگان اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کووڈ-19 اور کرونا کی وجہ سے ملک کے حالات انتہائی سنگین، خطرناک اور تشویشناک ہو گئے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کووڈ-19 یا کرونا کی حقیقت کیا ہے، لیکن موجودہ حالات میں کووڈ-19 کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، ہمیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ماہ رمضان کا استقبال اور ماہ رمضان کے ہر دن کو گزارنے کے لیے ایسا نظام بنانا ہے کہ ملک کے لیے ہمارا عمل نمونہ ہو، آئیڈیل ہو۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ کرناٹک حکومت نے ماہ رمضان کی عبادات اور تراویح کو انجام دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کو اس طرح گزاریں کہ ہم سے کسی کو شکایت نہ ہو۔ اس کے لیے جو ہدایات اور گائیڈ لائن ہمارے سامنے اب تک آئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز وقت ہوتے ہی اذان دیں اور نماز پڑھیں۔ نماز کے اوقات کو آپ دیکھیں گے تو 7:42 سے 7:48 تک پورے مہینے میں عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی اذان کا وقت 7:50 طے کیا جائے اور عشاء کی نماز 8 بجے پڑھی جائے اور فوراً تراویح کی نماز شروع کر دی جائے، تو انشاءاللہ تعالی 9:30 کے اندر عشاء کی نماز، تراویح کی نماز آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، اور 10 بجے کے اندر تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ گھر کی مستورات اور خواتین کو بھی اس بات کا پابند بنائیں کہ اگر ان کو خریداری کے لیے جانا ہی ہو تو 10 بجے کے اندر اپنے گھروں کو آ جائیں۔ اس سلسلے میں لوگ بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا وقت شروع ہونے کے بعد ادھر ادھر جب پھنس جاتے ہیں تو کوئی کارپوریٹر کو فون کرتا ہے، کوئی MLA کو فون کرتا ہے، کوئی منسٹر کو فون کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں سے مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کو کارپوریٹر، MLA یا منسٹر یا کسی کو فون کرنے کی نوبت آئے۔ حالات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم ان حالات میں سلیقے کا، دانش مندی کا، حکمت کا، دور اندیشی کا مظاہرہ کریں اور ملک کے تمام مذاہب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے۔
اسی طرح آپ تمام مسلمان مرد ہو یا عورتیں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تجارت کے حالات اور دیگر تمام حالات ضرورت سے زیادہ خراب ہو گئے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو خریداری کم سے کم کریں اور اس مبارک مہینے میں تمام پانچوں نمازوں کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور پوری دنیا اور خصوصاً ملک کے اندر امن و امان اور حالات کو قابو میں آنے کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ مبارک خیریت اور عافیت سے گزرے اور اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے تمام کے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے، ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جو موجودہ حالات میں جو گائیڈ لائن ہے 10 بجے رات تک اپنے گھروں میں جانا ہے، خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اگر لوگوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو 24 گھنٹے کا بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے، خاص طور سے مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ ہم دنیا میں مہذب قوم کے نام سے مشہور ہیں۔ ہماری تھوڑی سی غلطی کو بھی بڑی بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں تمام والدین بھی، نوجوان ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں اور اپنا اور اسلام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مولانا، روزدار اپنا وقت کیسے گزارے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں اوقات گزارنے کا طریقہ تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں ذرا اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ تراویح کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں اور پوری کوشش یہ کریں کہ 100% کوئی مسلمان 10 بجے کے بعد اپنے گھر سے باہر نہ ہو، تاکہ ہم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھ سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور کورونا اور کووڈ-19 کے اندر اضافہ ہوتا رہا، اس وبا میں اضافہ ہوتا رہا، تو ہمارے لیے آئندہ بڑے اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، دعا ہے، درود شریف ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، ان عبادات، اعمال اور اذکار میں اپنے اوقات کو گزارنے کی بھرپور کوشش کریں۔ مارکیٹوں سے، بازاروں سے حتی الامکان گریز کریں تاکہ یہ مہینہ عافیت سے گزرے اور بیماری میں کمی ہو اور ہم خوشی مسرت کے ساتھ عیدگاہوں میں نماز عید ادا کر سکیں۔ بہرحال افطار کے وقت تمام مسلمان مرد، خواتین اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، خصوصاً ہمارے ملک کو اس خطرناک، مہلک اور پریشان کن وبا سے، یا اگر سازش ہو تو سازش سے اللہ تعالیٰ خلاصی عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے اور پوری دنیا کو اس سے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ میرا نام مولانا بدیع الزماں ندوی قاسمی، چیئرمین انڈین کونسل آف فتویٰ اینڈ ریسرچ ٹرسٹ بنگلور، صدر جامعہ فاطمہ للبنات مظفر پور بہار۔